اللہ دے سامنے رسول اللہ دے وسیلے پاؤ، اولیاء دیاں روحاں کولو استغاثہ طلب کرو، اور صحابہ دیاں روحاں کولو استغاثہ طلب کرو، آل بیت دے کولو فریاد کرو، حضور دی بارگاہ وچ سیدہ کول سفارش کرو، تسی حضور دی بارگاہ وچ سفارش کرو، پاکستان دے حالات ٹھیک ہو جان۔ اس تو علاوہ کچھ نہیں ہونا۔ اور یہی طریقہ ہے، دین دی طرف واپس آؤ۔ قرآن حضور کھوؤں میں سٹن جو گئے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کو پوچھا گیا بھئی قرآن مجید کیویں دفنانا ہے؟ اعلیٰ حضرت سب تو پہلے لکھیا فرمایا دفنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر قرآن بوسیدہ ہو گیا تو اس کے تعویذ بنا کر مسلمان بچوں کے گلوں میں اے طریقہ قرآن دی حفاظت کا۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی فرمایا کہ اگر اس کو تدفین کرنی ہے تو پھر اسی اعزاز سے کرنی ہے جیسے بندے کی تدفین ہوتی، پوری قبر کھودنی ہے، پھر اس کے پوری جگہ بنانی ہے، پھر اس کے اوپر سلیب رکھنے ہیں، اے نہیں ہوتے مٹی پانی۔ اعلیٰ حضرت فرمایا پوری عزت دے نال قرآن مجید دی تدفین کرنی۔ ایویں اتو جناب کتنا فاصلہ ہونا ہے تھلے تک، غیرت اتو این قرآن تھلے سٹ دینا۔ تو کسی مسلمان دا ویسے دل مندہ، میں تو نہیں سمجھتا کوئی مسلمان این حرکت کر سکتا کہ قرآن مجید پکڑ کے این اتو او دڑب کر کے توبہ استغفر اللہ آواز دا بندہ او دے نال تو بندہ ویسے کان بولے ہو جان، بندہ آواز سنے قرآن دی این زمین تے جا جناب تشریف لے گیا قرآن مجید، سٹن والا مسلمان ہے۔ وہ تو گھر جگہ کوئی نہیں سی نا، ٹی وی دی جناب 10-10 فٹ دی جگہ ہے، لوگ مہمان بٹھانے کے لیے اس کو کیا کہتے ہیں جہاں مہمانوں کو روٹی کھلاتے، ہاں ٹی وی والا تے روٹیاں والا تے سارے گھر جگہ ہے، لیکن ایک قرآن ایک فٹ قرآن ہے تے رکھن دی گھر جگہ کوئی نہیں۔ ٹوٹے ہوئے برتن گھر پے ہوئے لیکن قرآن دا ایک صفحہ پھٹ گیا تو انہوں جا کے کوئی سٹنا ہے تسی، کیوں جناب؟ اور تسی دسیا 10 روپے دا نوٹ نو ٹیپ لا کے تو گھر رکھدا، انہوں کیوں نہ باہر اوتھے کھوہ وچ سٹا دا، تو بینکاں جا کے بدلانا تے قرآن مجید دے بارے تو اشر کر رہے ہیں۔ آپ نے آپ نو بدلو، اور کوئی طریقہ نہیں۔ اسی میدان لایا ہوا، پہلے تو لوگ کہتے ہیں کنوں دے یہ ووٹ، اسی اس دفعہ کھڑے بھی ہو گئے، لوگ نہیں دیتے۔ یہ مطلب ہے اندر پلیتی ہے، اے نہیں مطلب کہ کوئی سامنے کھڑا ہوئے، اے بہانے سارے، اے بہانے رب دے بارگاہ میں چلنے کوئی نہیں۔ اتنے تو گوشت بھی بول پڑا ہے قیامت نو، گوشت بھی گواہی دے گا، ایتھے تو لگ جانی مور تے ہاتھاں گواہی دے دینی، کیوں جی پیراں گواہی دے دینی، پھر گوشت بھی بولے گا، تے کہے گا تو کیوں بولے ہاں؟ انہوں نے کہا انتقن اللہ الذی انتق کل شے، آج میں نے اس رب نے گوشت نو بلا دیتا جنہیں ہر شے نو بلا دیتا، باز آ جاؤ، بس تواڈے نال یہی گلاں، اور کوئی لمبیاں چوڑیاں گلاں نہیں۔ اپنے آپ نو بدلو، اپنے گھراں نو قرآن نہ آبا، بلکہ ہن جتنے میری گل سن رہے ہو نا، جتھوں بھی کوئی سپارہ ملے تے اپنے گھر جا کے کمرے سجا دو رکھو، اور گھر والے آون جڑے تواڈے کی کہندے لبرل رشتہ دار، ترقی پسند، کھڑ کے پیشاب کرنے والے کہندے مولوی بھی قومی دھارے میں آئے، کی مطلب مولوی دے پتر بھی کھڑے ہو کے موتر کر تو کون ہو یار تیرا پیو مولوی سی، او تے نہیں چینج کردا، انہاں کہ وہ قومی دھارے میں نہیں آیا تھا نا، اب میں قومی دھارے میں آ گیا، مولویوں نو قومی دھارے چ لے آؤ، ہاں کیوں بھائی کھڑے ہو کے موترو بھائی، کھڑے ہو کے تے مولویوں نو قومی دھارے چ لے آؤ کہ انہاں نو بھی خاتم النبیین دا لفظ پڑھنا نہ آوے، مولویوں نو قومی دھارے چ لے آؤ کہ بریسٹر بن کے بندے نو کل واللہ پڑھنی نہ آوے، مولویوں نو قومی دھارے چ لے آؤ کہ وزیر ہوے داخلہ تے انہوں کل واللہ پڑھنی نہ آوے، مولویوں نو قومی دھارے چ لے آؤ، اے کیویں ایک رکعت وچ پورا پورا قرآن پڑھ جاندے نے جناب، انہاں نوں پڑھن لگا خاتم النبیین نہ پڑھا جائے تو پھر ہس پون، کیوں جی؟ جدو حلف اٹھاون تے مقتضیات نو مقتضیات پڑھن، آہا کیسی بات ہے، مقتضیات نو مقتضیات، وکیل صاحب مقتضیات پورے کلام عرب وچ لفظ ہی کوئی نہیں، کہ ہے بھائی مقتضیات کوئی نہیں، مجرد مقضیون اس میں مفعول ہے تے باب افتعال تے لے گئے تے مقتضیات، مقتضان مقتضیان ہے، مقتضیون مقتضون، تسی دسنا ہے میں بڑی آگاہ تعلیلہ تساں کرنی ہاں، مقتضان مقتضیان ہے، مقتضیون تے اصل ہوئے، اقتضا یقتضی اقتضان فهو مقتضن واقتضی یقتضا اقتضان فذاک مقتضن۔ اور سنو بھائی شیرو سنو، ایویں بس تھی خالی کہنے جدوں اسی جیل جائیے کہنے سبحان اللہ،
گردان پڑی تھا بھی سبحان اللہ، کیوں جی کیسی قوم ہے، جیل ہچ گئے تا بھی پیچھو سبحان اللہ، کیا جی سبحان اللہ جی مولوی صاحب جیل چلے گئے، کیوں جی پہ ویسے تسی چنگے لوگ، ویسے میں انہاں لوگوں دی گل کر رہا جڑے دشمن، تسی بڑے عظیم لوگ ہو. لو سنو گردان سناواں. اقتضا یقتضی اقتضان فهو مقتضن واقتضی یقتضا اقتضان فذاک مقتضن لم یقتضی لم یقتضا لن یقتضی لن یقتضا لا یقتضین لا یقتضین لا یقتضین لا یقتضین الامر من اقتضی لیقتضا والنهی عن لا تقتضی لا تقتضا لا یقتضی لا یقتضا ظرف من مقتضن مقتضیان مقتضیات. کیوں جی اے گردان صرف صغیر پڑھ دیتی، کبیر پڑھن واسطے کافی سارا آدھا گھنٹہ چاہیے. یہ سمجھیں مولوی انج بنتا بھی راتی کوئی شاید سٹی بینٹا سویرے بینٹا پڑھ گئے. انہاں مولویوں کے بارے یہ سمجھو ہے، مذاق تو انجے نہیں سمجھو ہے. یہ دسو ایک گردان یاد کرن واسطے کتنا ٹائم چاہیے. ایدی تا جی صغیر پڑھی کبیر پڑھن لگ پتہ لگ جانا. ایک مولویوں نو قومی دھارے چ لیاؤ تاکہ مسیتاں میں جناب پینٹ پا کے مولوی نماز پڑھاوے. چاس آئی کہ نہیں؟ کیوں جی سروں ننگیا ہیں جناب، پیچھے بھی سارے ننگے پینٹ پائی ہوئے. امام کیا تھے، خطیب کیا تھے جناب، امام مقتدی کیا، سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. سارے کھڑے ہو گئے. یہ چاہتے چاہیے تسی چاہتے ہو کہ اس طرح ہوئے؟ تسی چاہتے ہو تواڈے پتراں نو قرآن پڑھنا نہ آوے؟ تسی چاہتے ہو تواڈے پتراں نو نماز نہ آوے؟ تسی چاہتے ہو کہ تواڈے پتر تانوں اللہ زندگیاں دے جانا تے ایک دن ہے، جان تو بعد تواڈی قبر تے میری قبر تے سورہ یاسین نہ پڑھن؟ یہ چاہتے ہو؟ چاہتے ہو پڑھن تو پھر قرآن پڑھاؤ، پھر دینی مدارس آباد رکھو، پھر مسجداں دی حفاظت کرو. مسجداں دی حفاظت کرو، اپنے امامہ دی قدر کرو. اس وقت تو پہلے کہ حضور نے فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، حضور نے فرمایا میری امت ایک وقت آئے گا لوگ جہلاں نو اپنا سربراہ بنا لیں. ایک حدیث وچ بھی ہے حضور نے فرمایا لوگ دھکے دین گے کہ تو نماز پڑھاؤ، کہ نہیں مینوں نہیں آندی، تو پڑھاؤ، کہ وہ کہتا مینوں بھی نہیں آندی. حضور نے فرمایا نماز پڑھانے والا بندہ نہیں لبنا میری امت. اس وقت تو ڈرو. اج اپنے لوگاں دینداراں دی قدر کرو. اے جڑی یہ فلم بنا رہے سن روکی نا، اس فلم وچ انہاں علماء دا چھڈیا کچھ نہیں سی. نعت خان ہے نا اے نہ کرتوت اے نہ کیتے تے آخر لڑنا سانو پیا. اس او میں تے بچے ساڑے چھوٹے بھی موجود ہیں، خواتین بھی فلم وچ کی کچھ نہ کر چھڈے سی. اور تصور بھی نہیں کیتا جا سکتا جتنا انہاں شاعر اسلام دا اودے وچ مذاق اڑایا تے سانو کہن سن اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اس میں آزادی اظہار رائے ہے. وہ تو پھر ان ساڑیاں بچیاں تے عورتاں گھر سن رہی ہیں نا، میرے کو کوئی علیحدہ پوچھے گا تو میں انہوں سمجھاواں گا آزادی اظہار رائے کیا ہوتا ہے. ہاں جی وہ تو سپیکراں تے گلاں کرن والیاں نہیں نا. تھانوں مڑ کے قرآن ہی رہ گیا، حدیث ہی رہ گئی، علماء ہی رہ گئے، مشائخ ہی رہ گئے، نعت خوان ہی رہ گئے، قاری ہی رہ گئے، اور تھانوں کائنات وچ کوئی بندہ نہیں ملیا کہ وہ جناب انہاں دے خلاف تسی فلم بناؤ. پورے دین اسلام نو تسی پہ گئے ہو. کدی بھی اسی کال دئیے تو پھر گھر نہیں رہنا. میں تو سچی گل کر رہا، اسی ذات واسطے کدی کال نہیں دیتی، حالانکہ اسی بھی کام دین واسطے کر رہے ہیں. مولوی خادم دے بارے گل کرنا ایسی کوئی اپنے پیو ساڑھے ہو جڑے 87 بندے اندر گئے، کوئی پنڈ زمین دا مسئلہ سی، کوئی قبضہ گروپ سی، وہ سارا کوئی پٹواری دی انہوں نے جھگڑا چل رہے سی. جھگڑا تو انہوں نے وہ تو بیچارے ایسا انہوں نے تو یہ بھی نہیں پتا تاریخ کی ہوندی. کیوں جی جلسے جلوس کے ہوندے تو جٹ بندے سن، وہ تو ہڑ وان والے سن. انہوں نے گھروں چک کے لے آئے. انہوں نے کہا کون ہو؟ انہوں نے کہا کدھر لے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا تو بولی خادم دے رشتہ دار ہو؟ انہوں نے کہا انہوں نے کہا پھر چلو مامی تو انہوں پتہ ہے تاریخ لبیک کی ہوندی، تسی رشتہ دار تو دے آؤ. کیوں جی اے باز آ جاؤ تسی ساڈے نال کھڑے ہو. اسی تانوں ختم نبوت دے پہرا جڑا اس تے نہیں تانوں بلایا. جے تسی آئے ہوندے نا تو اسی لاہوروں ہی کوئی نہیں سی جانا. ہاں تسی آئے ہی کوئی نہیں. جتنا میرے تے لازم ہے نا میں حضور نو خاتم النبیین مننا تے حضور دی ختم نبوت تے حملہ ہوئے تے میرا ایمان ہے کہ میں او دی حفاظت کراں.
جتنے میرے تے فرض ہے نا ایک عام بندے تے اتنا ہی فرض ہے، میرے تے کوئی زیادہ فرض کوئی نہیں. یہ گل یاد رکھنا. جیڑا بندہ سمجھدا حضور دی ختم نبوت ہے انہوں یقین ہی کوئی نہیں، وہ تو اسلام ہی کوئی نہیں. تے تسی یہی سمجھتے رہے نا مولویاں دا کام ہے، اسی تے دکاندار ہاں، اسی تے لاہور بیٹھے ہیں، ساڑی تے ملازمت دے مسائل ہیں. جتنا میرے تے لازم ہے نا میں حضور نو خاتم النبیین مننا تے حضور دی ختم نبوت تے حملہ ہوئے تے میرا ایمان ہے کہ میں او دی حفاظت کراں. جتنے میرے تے فرض ہے نا ایک عام بندے تے اتنا ہی فرض ہے، میرے تے کوئی زیادہ فرض کوئی نہیں. یہ گل یاد رکھنا. جیڑا بندہ سمجھدا حضور دی ختم نبوت ہے انہوں یقین ہی کوئی نہیں، وہ تو اسلام ہی کوئی نہیں. تے تسی یہی سمجھتے رہے نا مولویاں دا کام ہے، اسی تے دکاندار ہاں، اسی تے لاہور بیٹھے ہیں، ساڑی تے ملازمت دے مسائل ہیں. او قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیانو، قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیانو تے قدر نبی دا معلوم ہوسی قبراں وچ پیان. اس دن پھر پتہ لگ جانے. رسولان گو میری ختم نبوت تے ڈاکا پیا تو کتے سی؟ اس دن سارا مٹی پا کے آ جانا ہے جنہاں واسطے اج تو حضور نال پیار نہ کر. اسی تانوں کھلی دعوت دے رہے ہیں پورے مسلمانوں نو، پورے عالم اسلام نو. اگر چاہتے ہو کہ اس طرح بڑھن، حضور آ گئے، نبوت بھی ختم، رسالت بھی ختم، وحی بھی ختم، کتاباں بھی ختم، اس طرح آبروہاں ساریاں رب نے اپنے حبیب نو دے دیتی. بس حضور آ گئے، بات ہو گئی ختم. اور قیامت تک جڑا عزت چاہتا ہے جتنی حضور دی تعریف کرے گا، جتنا حضور دی عزت دا پیرا دے گا، دین دا پیرا دے گا، رب اتنی انہوں عزت دے دے گا. بس اور کوئی راہ نہیں رب تک پہنچنے کا. حضور آ گئے، بس بات ہو گئی ختم. اور کوئی راہ نہیں اس طرح آبروہاں دا. جی چاہتے ہو اس طرح بڑھن تو پھر اے یار سپر پاور ہوئے تو میری تقریر والا موبائل بھی اپنے داخل نہ ہونے دے. گل تو وچ کوئی ہے نا، ایٹم بم تواڈے کول، میری تو مینوں کہندا سی بھائی میرے تو پیچھے پیچھے نسدے سن نا، پیچھے ہٹ کے گل کر. گل کوئی ہے کہندا، مینوں کہندا پیچھے ہٹ کہندا وہ تو اگے نہ. بالکل کہندے میں حیران سی بھائی میرے کو صرف تیری تقریراں تو اس موبائل کو اتنا یرکی جا رہے سن کہ پتہ نہیں یہ مولی خاتم کی ایٹم بم بھر کے بھیجا اس نو. کہندے میرے نال کہندے پیچھے ہٹ کے گل کر، پیچھے ہٹ کے گل، پیچھے ہٹ کے گل. تے تسی سمجھ سکتے ہو جدوں تسی حقیقتاً محمد عربی دے غلام بن کے تے تسی ایک نعرہ اسی آئے الجہاد الجہاد توجہ اجے انہاں دا مزاج نہیں بنیا نعرہ لاؤن دا، اجے انہاں نوں بولن دیو. اجے الجہاد این کر کے نعرہ لانا ہے، این تھوڑا نعرہ لانا ہے تو لا رہا ہے. الجہاد الجہاد این نعرہ ہوتا ہے. اوے الجہاد نہیں، الجہاد جیم تلے زیر پڑھنی جا. اوے سوڑا ہے سوڑا. جاہدہ یجاہدو مجاہدتاً و جہاداً فہو مجاہد وجوہدہ یجاہدو جہاداً و مجاہدتاً فذاک مجاہد لم یجاہد لم یجاہد لا یجاہد لا یجاہد لن یجاہد لن یجاہد لن یجاہدن لن یجاہدن لن یجاہدن لن یجاہدن الامر منو جاہد لتجاہد لیجاہد لیجاہد ورنائی عنو لا تجاہد لا تجاہد لا یجاہد لا یجاہد الظرف منو مجاہدن مجاہدان مجاہدات. اپنے آپ نو بدلو شیرو، حضور نال پیار کرنا ہے. اے ہر زمانہ پھل دیندا. علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. میرے حبیب دیکھا نہیں کہ اللہ نے کیسی خوبصورت مثال بیان فرمائی کلمہ طیبہ کی، اس پاکیزہ درخت کی جس کی جڑیں نہایت ہی مضبوط ہوں اور جس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہوں. یہ کلمہ طیبہ ہے. توتی کلا میرے حبیب پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے. اے علم الدین لاہور ایک منجی پیڑیاں ٹھوکے تے تد بھی پھل دے وے، تے جا کے جناب راجپال نو چھرا مار دے وے تا بھی پھل دیندا، تے میاں والی جیل چلا جائے تے تا بھی پھل دیندا، تے مولا علی موڈے تے چک کے حضور کو لے جان تے تا بھی پھل دیندا، تے رسول اللہ پیشانی چمن تے تا بھی پھل دیندا، تے میاں والی تے تختہ دار تے علم الدین کھڑا ہو جائے تے تا بھی پھل دیندا.
جے لاہور آ جائے تے پیر جماعت علی شاہ صاحب پیر چمن تے تاوی پھل دینا، جے اقبال قبر چ اتر جائے تے تاوی پھل دینا، جے پیر سید دیدار علی شاہ کھڑے ہو کے کمن حضور ساری زندگی نماز پڑھائی کدی دیدار میں نے کرایا، اج علم الدین دے جنازے وچ تشریف لے آئے ہو تے تاوی پھل دیندا، یہ ہر زمانہ پھل دیندا، ہاں ہر زمانہ پھل دیندا، جے ممتاز قادری پولیس دی وردی پائی ہوئے تاوی پھل دیندا، جے 27 گولیاں مار دے کو سار مارکیٹ تے تاوی پھل دیندا، جے ڈیالہ جیل وچ رہے تے تاوی پھل دیندا، جے تختہ دار تے لبیک آوے تے تاوی پھل دیندا۔ ہاں جی سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اور زندہ باد اینکر کے نعرہ لا، ایتھوں لے کے ٹرمپ تک جتنی بھی دنیا تے ختم نبوت دے دشمن ہے، جرمنی مرزائی انہاں دے یار تے انہاں دے سہولت کار اور ایک باری ہل جان صدیاں بعد جنگ یمامہ دے منن والے آج نعرہ لایا، اینج نعرہ لا، میں ہٹا دے میں زور لانا ہے، زور لا کیا کہو، اور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اے مدینہ پاک کے صحابہ ہون تاوی پھل دیندا، جے جنگ یمامہ چلے جان تاوی پھل دیندا، جے 1200 شہید ہو جان تے تاوی پھل دیندا، جے ہزاراں کٹ کے خیمے پہ ہون تے تاوی پھل دیندا، جے عمارہ پتر کٹائے تے تاوی پھل دیندا، جے اپنا بازو جنگ یمامہ کٹا دے تے تاوی پھل دیندا، یہ ہر زمانہ پھل دیندا، ہر زمانہ پھل دیندا، ایک ہی مت ہر زمانہ قرآن دا فیصلہ ہے، توتی اکلا کل حین باذن ربہا، یہ ہر زمانہ پھل دیندا، کیوں جی مجدد الفسانی سرہند وچ جناب اپنے مسند تے بیٹھے ہون تے تاوی پھل دیندا، جے جہانگیر ظلم کر کے قلعے بھیج دے تے اتھے بھی پھل دیندا، تے پھر جہانگیر دے کے گردن نہ جھکے تے اتھے بھی پھل دیندا، یہ ہر زمانہ پھل دیندا، یہ نہیں کہ صرف روٹی کھاندے ہمارا سرکار کا بڑا کرم ہے، ہاں جدو ہتھ کڑی لگی ہوئے تو اس ویلے کہے سرکار بڑا ہی کرم ہے، یہ ہتھ کڑی نہ لگی ہوئے تاوی پھل دیندا، جے لگی ہوئے ایک ہی مطلب ہے ہتھ کڑی دی واری آوے تو پتہ کہ نہیں جی میرا تعلق ہی کوئی، کیوں جی سرکار دے نا تے ہاتھ چومرے ہوئے تے اس ویلے بھی پھل دیندا، جدو ہتھ کڑی لگی ہوئے اس ویلے بھی پھل دیندا، جے حجرے وچ بیٹھے ہوئے تاوی پھل دیندا، تے قلعہ گوالیار دے دیواراں دے اندر مجدد بیٹھے ہون تاوی پھل دیندا، کیوں جی کیوں جی ہر جگہ ہر زمانہ پھل دیندا، ہر زمانہ پھل دیندا، ایک اس طرح مولانا سید کفایت علی کافی حدیث پڑھاندے بھی پھل دیندا بابا، جدو انگریز پکڑ کے لے کے راتی استریاں پھیریاں جسم تے اے ادو بھی پھل دیندا، تے جدو پھانسی دے پھندے دی طرف بابا جا رہے ہوئے تے نعت پڑھ رہے ہوئے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، پیروں کی استری پھری ہوئے پھندے دی طرف بابا جا رہے ہوئے تے پھندے دی طرف جاندیاں جاندیاں نعت پڑھ دے وے تے انگریز جناب کمن انہوں ہویا کی وے فرمایا ہوئے جے مسجد دے حجرے تے پھل دے دا چاہے حضور دے نام تے تختہ دار تے ہی پھل دے دا، ہاں جی توجہ اے علامہ فضل خیر آبادی ہاتھی تے بہ کے پڑھن والا شہزادہ امام فضل خیر آبادی دا پتر ہاتھی تے پڑھن جائے دین تاوی پھل دیندا، یہ دین دی خاطر کالے پانی چلا جائے تے انگریز موئی دا لباس پوا کے مٹی دا ٹوکرا سر تے رکھ دے وے تے اس ویلے بھی کہے فدایت محمدن خیر البرایا، ماں کمینے ہو یہ اس وقت بھی پھل دے رہا، ہاں اے انگریزاں دے مٹی دے ٹوکرے چاہ کے بھی پھل دیندا، کیوں جی اس طرح مسیح تے حجرے چ نہیں دیندا، یہ ہر جگہ پھل دیندا، ہاں جی
ایک اسلام دا ایک کمال ہے، اللہ نے فرمایا توتیو کلا، یہ ہر زمانہ پھل دیتا۔ کیوں جی؟ آج دے مسلمانہ سمجھ لیا نہیں یہ بدر اچ پھل نہیں دینا، مدینے چ آسانی نہ بندہ رہے پھر پھل دیتا۔ انہیں یہ سمجھا ہویا، انہیں یہ سمجھا کہ رسول اللہ نے لوگ ایتھے پتھر مار دیون یہ اس ویلے پھل نہیں دیتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ امیر حمزہ دے جگر کلیجے کٹ دیتے جانے تامی پھل دینا۔ یہ امام علی مقام دا سر اقدس کٹ کے لوگ نیزے تے چاڑ دیون، اے رسول اللہ دے مبارک کندھے تے حسین سوار ہونے تامی پھل دینا۔ یہ حسین دا سر اقدس کٹ کے لوگ نیزے تے چاڑ دینے اس ویلے بھی پھل دینا۔ ایک ہی مطلب ہویا جناب، اتھے تو پھر حسین اتھے پھل دے وے، امام علی مقام دسیا اتھے بھی پھل دینا، جدو موقع دین دا آ جائے اتھے بھی پھل دینا۔ ایک ہی مطلب ہے۔ اور سوکھے ویلے جناب نہیں بڑا کرم ہے، اتھے امام علی مقام فرمایا اتھے بھی کرم سی تے اتھے بھی کرم ہے، یہ ہر جگہ پھل دینا۔ ہاں اتھے بھی ہر زمانہ پھل دینا۔ لو جی کفر دی مثال رب نے کی بیان فرمائی، اتھے بین المذاہب امہنگی ومثل کلمۃ خبیثۃ، کہیں جی مولوی خادم خبیث کہتا ہے، میں نے کہا تو قرآن کہتا ہے۔ کیوں جی مولانا؟ کہیں جی کتا کہتا ہے، میں نے کہا جڑا نبی دے بارے گل کر بیٹھے فمثلہ کمثل الکلب نہیں کیا، جناب موسیٰ دے بارے گل کر بیٹھا تے ایسی مستجاب الدعوات تے بڑا بڑا صوفی، لیکن صوفیت اس وقت ہی تک کیا ہے جدو تک نبی دی غلامی ہوئے۔ ہاں اس تو بعد پھر اگر نبی دی غلامی نہ رہے تے فمثلہ کمثل الکلب، مستجاب الدعوات بلم بن باور جناب موسیٰ دے بارے کل کر بیٹھا تے رب نے کی فرمایا فمثلہ، فرمایا اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ یہ قرآن ہے، اخلاق سے بات کرے جی، اور میں نے کہا قرآن بھی نہ پڑھے، اس کی مثال کس کی ہے جی؟ جو نبی کے بارے میں بات کر جائے۔ مثلہ کمثل الکلب، آگے کی رب نے فرمایا ان تحملوا یلہث او تترکہ یلہث، اینو مارو تاوی ٹاؤں ٹاؤں کردا، اینو نہ مارو تاوی ڈھک ڈھک کردا، اے ٹاؤں ٹاؤں کردا، اے ٹاؤں ٹاؤں کردا۔ کیوں جی؟ اے ٹاؤں ٹاؤں کردا، اینو مارو تاوی ٹاؤں ٹاؤں کردا، نہ مارو تاوی ٹاؤں ٹاؤں۔ اس کی میں دیسو نا قرآن نے نہیں بیان کیتا، کہیں جی مولانا گالیاں، میں کہا سیدھا جی بیان ہی کدے نہیں کیتا اسلام تیرے سامنے، تو انگریز دیاں جی اینکا لا کے اسلام پڑھیا تو او شراباں بھی پیون بدکاریاں بھی کرن، میں بڑا محتاط گفتگو کر رہا ہوں، اور دنیا دا ہر گناہ کرن، مرد مردہ نہ شادیاں کرن، عورتاں نہ شادیاں کرن، او پھر بھی مہذب، ایسی اپنے نبی دی عزت ہوتے گل کریے تے دہشت گردی۔ خدا دا خوف کی تا کرو، کوئی گل سمجھا کرو، کوئی گل ہر جنک لایا گلی وہ ٹر چلی، کدی تسی پوچھا؟ اور تسی پورے عالم اسلام نو لتاڑ کے رکھ دیتا، لکھاں مسلمان تساں شہید کر دیتے، ایک چوڑی دی خاطر پورا کفر جمع ہو گیا، تساں حضور دی عزت دی خاطر بیٹھ کے تبصرے کرنے واپس بیٹھ، ایتھے بغیر دلیل تو حضور نال پیار ہے۔ کیوں جی؟ بغیر دلیل تو پیار ہے۔ میں ہوتے بڑے سج دج کے بیٹھے سن نا پسرور بار وکیل، بھائی آج تے مولانا نو اسی ڈا دینا ہے، میں کہا وہ اسی جنہ دا کام کر دے وہ ڈائن دے دیں، تو پتہ ہی کوئی نہیں جنہ دا اسی کام آتا ہے، فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو۔ وہ تو بڑے تیار تور ہو کے بیٹھے سن، میں جب گل کی تھی نا، میں کیا ہوئے فتح مکہ والے دن رسول اللہ ان مبارک دستار اتاری ایتھے تک حضور دستار اتاری ایتھے تک، اتنی دیر ایک صحابی آ گئے، عرض کی تھی حضور گستاخ رسول ابن قتل و متعلقم باستار الکعبۃ، حضور تسی فرمایا وہ گستاخ نو قتل کر دے، وہ تو تھلو کعبے دے غلاف نہ جا کے ادھی جگہ جا کے لپٹ گیا، ایک طرف کعبے دی دیوار ایک طرف کعبے دا غلاف، ہوں فرماؤ حضور نے دستار بعد اتاری، گستاخ رسول دا فیصلہ پہلے کیتا، حضور آئیں چکیا فرماؤ اقتلو، اس کو وہی قتل کر دیا، بس پھر وہ تواڈے وکیل سارے انج ہو گئے۔ کیوں جی؟ میں پھر انہوں نے دسیا، میں آقا رسول اللہ جدوں چلے نا مقام عرج تو حضور روزے نال سن، ساری کائنات دیاں ساریاں گلاں اتھی ہیں، حضور نے اپنا سر اقدس تے پانی جایا، صحابہ او منظر بھی تے او جڑا نا حالات بھی او بھی اپنے قلم بند کیتے، حضور نے پانی سر اقدس تے انج پایا تاکہ قیامت تک میرے امتی نو روزہ لگ جائے تے وہ سر تے پانی پا لوے۔ حضور پھر اگے چلے، طلوع اور عرج دے درمیان
جدو رسول اللہ پہنچے تے صحابہ کہندے نے اتنے کتی سوئی پئی سی، کتی تے وہ بچے وہ دودھ پی رہے سن. رسول اللہ جدو قریب آئے تو کتی اینج تہرو اینج مسکینہ والی اکھاں بنا کے کیا حضور 10,000 غلام گزرنے دا مطلب ہے میں بھی اج مر جانا ہے، میرے پترا بھی مر جانا ہے، میرے بچے بھی مر جانا ہے. تے فامر جمیل ابن سراقہ ان یقوم حذاہا، حضور نے حضرت جمیل بن سراقہ صحابی نو فرمایا تے کھڑے ہو جاؤ تے برابر، نہ کتی نو کچھ ہوئے نہ کتی دے بچے نو کچھ ہوئے. میں آکھا کتی بھی بچ گئی، کتی دے بچے بھی بچ گئے، لیکن ایک انسان کعبے نال لپٹیا کیوں قتل ہو گیا. بس اس مسئلے نو سمجھن دی ضرورت ہے. ہاں جی کہن جی بڑا اسلام. وہ کہا کتی بھی بچ گئی، چلے آؤ کتی دے بچے بھی بچ گئے ہو، اتنے کریم ہیں. صحابی نو تے کھڑا کر دو، میں اس کے برابر کھڑے ہو جاؤ. جیڑے بھی دور ادھروں گزرو بھائی، ادھر کتی سوئی پئی، یہ بچے نو نقصان نہ ہو جائے. کیوں تے اگر انسان ایک طرف کعبے دا غلاف نے سمجھے سی اج کعبے دی دیوار تے کعبے دا غلاف مینوں بچا لینا ہے، لیکن حضور کا گستاخ تو وہاں بھی نہ بچا. تم کیا جس کو اٹھا کر لے گئے وہ بچے گی اللہ کے غضب سے؟ وہ بچ نہیں سکتی. تے جنہاں انہاں نال معاونت کیتی بچنا انہاں بھی کوئی نہیں. اے رب دا غضب آنا ہی آنا ہے. اللہ سب تو بڑا غیرت مند ہے. ہاں اللہ سب تو بڑا غیرت مند ہے. وہ تو اچھی آواز نہیں کہندی، اپنے اندر صبر و تحمل پیدا کرو. میں کہا جی یہ تو پھر رب العالمین دی بارگاہ وچ عرض کرو کہ یا اللہ ہن حضور دی آواز تو اچھی ہو جائے، آواز تو بندہ کافر ہو جائے. یہ تو رب نے فرمایا نا کہ آواز اچھی نہیں کرنی ورنہ برباد ہو جاؤ گے. بندہ یہ تو رب نال گل کرو نا، ساڈے نال کیوں بک بک کر دیو؟ جس نے اپنے حبیب بنا کے بھیجا، اتنی شانہ دے کے بھیجا، رب نال گل کرو. اساں تو کلمہ جے پڑھیا انہاں دا کھاندے جے ہاں تو پیرا دا دینا ہے، چاہے کسی نو چنگا لگے چاہے کسی نو مارا ہو جائیں ادب چل کر، مگر ہم تو رضا اور دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. ہاں جی گلاں کرنے ہو تسی ساڈے بارے بیٹھ کے جناب. او خنزیر بھی کھان تے مہذبن اسی قرآن و حدیث بیان کریے تے دہشت گرد. مولانا گالیاں دیتے ہیں، مولانا جلین کوئی گالیاں دیون؟ گالیاں مولانا نہیں دیتے، مولانا صرف آئینہ دکھاتے ہیں. ہم تو آئینہ دکھاتے ہیں، آئینے تو وہی کچھ دکھانا ہے جو کچھ ہے. کدی بھی میں کوئی جلاں گالیاں دوں؟ میں تو حدیث کے ترجمے کرتا ہوں. کیوں جی مثل المنافق کشات العائرۃ بین الغنمین تعیر الی ہذی مرۃ و تعیر الی ہذی مرۃ. کی ترجمہ کرو؟ منافق کی مثال حضور نے کیسے بیان فرمائی؟ باتیں کرتے ہو، پتہ نہیں ہے تو پھر دین پڑھو. انگریزانہ عین کا لا کے دین سمجھ نہیں آتا، دین محمد رسول اللہ دی غلامی نال سمجھ آتا. بالکل قرآن گھر میں رکھو، سامنے سجا کے لبرل آمن. یہ کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا اپنا اللہ کا کلام رکھا ہے. اور کیا کہا کیوں رکھا ہے؟ فرمایا میرے گھر میں برکت ہو، میرے بچے قیامت تک مسلمان رہیں، میں گھر میں پڑھوں تو خیر و برکت آئے، رزق میں برکت ہو، مجھے قرآن دنیا کے دروازوں سے بے نیاز کر دے. این لوگوں گل کرو نہیں نہیں وہ بچوں نے ادھر پڑھتے پڑھتے رکھ دیا، ادھر تو ٹی وی ہوتا تھا، قرآن کیسے آ گیا؟ گھر تو تسی قرآن چھپا چھپا کے رکھا رشتہ داراں کولو. نہیں یہ بچہ رکھ گیا تھا، میں نے تو ادھر رکھا تھا ادھر آ گیا. اچھا تو اپنے رشتہ داراں دے سامنے قرآن رکھ کے بھی شرمندہ، تو کی دنیا تے کرنا ہے؟ تو کی دنیا تے کرنا ہے؟ انجے گل ہے. میں تانوں سچی یہ گل 5 کنال دے مکان پھر کے ویکھو قرآن دی کوئی باری نظر آ جائے تو جہیز دا بھی بچیاں دا قرآن لوگ چھپا کے لے جانے، لوگ کہن گے اپنی بچی نو قرآن دیتا. باز آ جاؤ باز آ جاؤ. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے. منزل و مقصود قرآن دیگر است، اقبال کہندا رسم و آئین مسلمان دیگر است. اقبال کہندا قرآن دی منزل مقصود ہو رہے، مسلمانوں دا اپنا طریقہ کار ہے. یہ تو کہنے نہیں اے بات نہیں بس ٹھیک ہے بچے کو پڑھا دے دیا نہ بچہ زیادہ قرآن دے نیڑے نہ جاویں، کیونکہ زیادہ تو چلا گیا تو پھر تو محمد بن قاسم بن جانا، تو زیادہ بنیا تو پھر تو طارق بن زیاد بن جانا ہے، پھر تو کشتیاں جلا دینیاں، پھر تو جناب تو کتے نہ کتے چلے جانا ہے. اپنے آپ بچاؤ نہ قرآن اپنے بچے نو گھر چ روا جائیں کھل کھول کے جی قرآن دی جناب قرآن ہے، قرآن دی تفسیر ہے، سیرت طیبہ اے حضور دا جمال ہے، اے حضور دا سراپا حسن ہے. یہ سر اقدس تو لے کے ناخن مبارک تک اے میں حضور دی جناب سورت دی کتاب رکھی ہوئی، شمائل رکھی ہوئی. میں روزانہ اپنے پتروں دستا ہوں میرے پتروں جان دیو رسول اللہ کا چہرہ انور کیسے تھا. لوگوں نے گل دس جی لبرل رشتہ اول تو لبرل رشتہ داروں ہونا ہی نہیں چاہیے. وہ جان
اور جدھر جانا ہے انہوں نے تو بے دین کر کے مار دیں گے. ہاں گھر میں قرآن رکھو، سجا کے رکھو قرآن. لو جی اور آخری میں حدیث پاک پڑھن لگا. جنہیں سننی وہ ہاتھ کھڑا کرے. جنہیں اتو ہاتھ کھڑا کیتا وہ بالکل تھلے کر لوے. بھائی لو جی اور پھانسی گئے. ہاں دلو جنہیں ہاتھ کھڑا کیتا پورا ہاتھ اینج کرے گا تو پھر حدیث پڑھی جائے گی. پورا اینج نہیں پورا. ہاں دو میں اینج کر کے بالکل. لو جی ہوں پھر سنو پڑھ دے وہاں. عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالي هند بن ابي علا وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انا اشتهي ان يصف لي منها تعلق بي شيئا فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجهه تلالى القمر ليلة البدر اطول من المربوع واكثر من المشذب عظيم الحامد رجل الشعر ان فرقت حقیقت فرقها والا فلا يجاوز شعره شحمة اذنيه اذ هو وفره اظهر اللون واسع الجبين زج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما حرق يدر الغضب واقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كالسلحيا سال الخدين دلي الفم مفلج الاسنان دقیق المسربت کان عنق جید دمیت فی صفاء الفضہ ومعتدل الخلق بادن متماسک سواء البطن والصدر عرید الصدر بعید ما بین منکبین ضخم الکرادیس انور المتجرد موصول ما بین اللبت والسرت بشار یجری کالخط عاری الصدیین والبطن معشر الزراعین والمنکبین وعال الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسين مسيح القدمين ينبو عنهم الماء اذا زال زال قلع يخطو تكيفا ويمشي هونا زري المشية اذا مشى كأنما ينحط من سبب واذا التفت جميعا خافض الطرف نظروا الى الارض اكثر من نظره الى السماء جل نظر الملاحظة يسوق اصحابه يبدأ من لقي الصلاة